سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرا ایک ساتھی بھی ہے جس کا نام فلک شیر ہے۔ نہ جانے کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گیا ہے یا اگر وہ زندہ ہے تو کسی ایسی جگہ قید ہے جہاں سے اس کی رہائی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو تم یقین کرو ہم دونوں مل کر پوری فوج کی قوت رکھتے ہیں۔ خیر، اب اس کے بغیر میں تمہاری جو بھی مدد کر سکتا ہوں میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں تم سے پھر یہ کہوں گا کہ تم لوگ یہ بات بھول جاؤ کہ مجھے سناریا کی چوک پر پھانسی دی جا رہی تھی، اور اگر تم میری مدد نہ کرتے تو میں خاموشی سے موت کا شکار ہو جاتا۔ یہ ناممکن بات ہے، ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ میں نے اپنے بچاؤ کے انتظامات اپنے ذہن میں محفوظ رکھے ہیں، لیکن یہ طریقہ زیادہ مؤثر تھا جو تم نے مجھے بتایا، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ اس بات سے میں تمہارے اس احسان کو اپنے شانوں سے اتار رہا ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی ایک حیثیت اور ایک وقت میرے سینے میں موجود ہے۔ میں اس سلسلے میں تمہارے لیے وہ سب کچھ کروں گا جو تم چاہتے ہو، بلکہ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی میرا وہ قرض جو مجھ پر عائد کیا گیا ہے، اور جہاں تک گربان کا مسئلہ ہے اس کے نائب ایروز کی بات ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ ان دونوں کی زندگی اب ممکن نہیں۔ میں کسی بھی صورت میں ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس لڑکی تمارا اور زیمش کے قاتلوں کی بھی تلاش ہے۔ تب میں تمہیں یقین دلاؤں گا شیران کہ زیمش کو گربان کے آدمیوں نے قتل کیا ہے، اور وہ بیچاری تمارا بھی انہی کی ہوس کا شکار ہوئی۔ تم یقین نہ کرو اس بات پر، لیکن یہ بات پوری طرح میرے علم میں ہے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی مفاد پوشیدہ نہیں ہے، نہ میں تمہیں غلط راستوں پر لگا کر گربان کے خلاف کچھ کرنے پر آمادہ کر رہا ہوں۔ میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ تم ایسا کرو، لیکن یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں، راش نے کہا۔ راش، میں تم سے تمہارے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ بستی میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم مجھ پر ہنسو گے۔ نہیں، میں دوستوں پر ہنستا نہیں۔ تب تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں ایروز کا خاص ساتھی ہوں، اور ایک طرح سے یہ سمجھ لو کہ اس کا دست راست ہوں۔ ایروز مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے اور اس نے مجھے ہر طرح کی آسانیاں بخشی ہیں۔ راش کے ان الفاظ پر شیران چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگا، پھر حیرت بھرے لہجے میں بولا، اور اس کے باوجود تم؟ ہاں میرے دوست، اس کے باوجود میں گربان اور اس کے دوست ایروز کا بدترین دشمن ہوں۔ راش کے لہجے میں غراہٹ ابھر آئی۔ تب تو جو کچھ تم نے کہا ہے وہی ٹھیک ہوگا، مگر بڑی دلچسپ بات ہے، بڑی انوکھی۔ مگر یہ بتاؤ، زیمش کے قتل کی تائید تم نے بھی کی ہے؟ کیا اس کے قاتلوں میں تمہارا نام بھی شامل ہے؟ شیران نے ایک عجیب سا سوال کیا، اور گگول چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں، اور شاید گگول بھی میری اس بات کی تصدیق کر دے، کہ میں نے ایروز کا اتنا قریبی ساتھی ہونے کے باوجود کبھی کسی سناریا والے پر ظلم نہیں کیا، بلکہ جہاں بھی مجھ سے بن پڑا میں نے اسے تحفظ دیا۔ میں نے صرف اپنی حیثیت رکھنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہے میں نے خود لوگوں کو اس ظلم و ستم سے بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن کبھی اپنے آپ کو منظر عام پر نہیں لایا کہ کہیں خود میری زندگی اور حیثیت خطرے میں نہ پڑ جائے۔ البتہ اس بات کا خواہش مند ہمیشہ سے رہا ہوں کہ گربان کا سورج ڈوب جائے، سناریا اور اس کے نواح پر جو ظلم و ستم کے بادل ہیں وہ چھٹ جائیں، اور یہاں کے لوگ بھی سکون کا سانس لے سکیں۔ لیکن افسوس ہے میرے دوست، میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور آخرکار میں خود بھی ان حسرت نصیبوں میں شامل ہو گیا جو آسمانی قوتوں کی مدد کے منتظر رہتے ہیں۔ حالات ایسے ہی ہیں، بستی والوں پر گہری نگاہ رکھی جاتی ہے۔ قدم قدم پر ایسے لوگ ہیں جو گربان اور ایروز کو ایک ایک لمحے کی اطلاع فراہم کرتے ہیں، اور جب کوئی ان کے خلاف بغض رکھتا ہے تو اس کی موت بے حد آسان ہو جاتی ہے۔ لوگ جان بھی نہیں پاتے کہ بستی کے چوک میں خون ریزی کیوں ہوئی تھی، اور مرنے والوں کی لاشیں دشمنوں کے قبرستان میں کیوں دفن کی گئیں۔ دلوں کی باتیں بھی گربان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب اس شخص یعنی گگول نے میرے سامنے یہ تمام باتیں کی اور کہا کہ وہ شخص زندہ ہے جسے درویش کے قتل کے الزام میں پھانسی دی گئی تھی، تو مجھے یقین نہیں آیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ گربان کے دشمنوں کے قبرستان میں کوئی خالی قبر بھی بن جائے، اور اس شخص کی جو گربان کا دشمن ہو، جب اس نے بہت سی باتیں کہہ کر میری امداد چاہی،
آخر میں نے اس دیوانے شخص سے اتفاق کیا، لیکن اس شرط پر کہ مجھے شیران کی صورت دکھائی جائے، اور یہاں آ کر جو کچھ میں نے دیکھا وہ ایک ٹھوس حقیقت نکلی۔ چنانچہ اب میں اتنی ہی مسرت محسوس کر رہا ہوں اپنے سینے میں جس قدر اس شخص کے سینے میں ہے۔ اس نے گگول کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے راش، لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم گربان کے ساتھی ہونے کے باوجود، اس سے اتنی قربت رکھنے کے باوجود اس کے دشمن کیوں ہو؟ ہاں، مجھے یقین تھا کہ تم یہ سوال ضرور پوچھو گے۔ اس کا جواب یہ ہے، میں سناریا کا باشندہ نہیں، بلکہ اس بستی میں میری آمد نفرت کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ میں تمہیں وہ راز بتا رہا ہوں میرے دوست جو آج تک میرے سینے میں چھپا رہا۔ یہاں سن شایا میں لا تعداد بستیاں آباد ہیں۔ ان بستیوں کے الگ الگ مسائل ہیں۔ سن شایا ہی کے ایک حصے میں خونی تارب کے وحشی خونخوار بیٹوں نے ان میں سے بہت سی بستیوں پر قبضہ کر کے اپنی آبادیوں کو ان پر مسلط کر دیا، اور زیادہ بستیاں تارب کے بیٹوں کی تحویل میں ہیں۔ تارب کالکوں کے ہاتھوں کا پھول ہے، ورنہ اس کی کیا مجال تھی۔ میری بستی کا نام نیپار تھا، اور ہم نیپار میں کافی دور ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نیپار پر تارب وحشی کا ایک خوفناک بیٹا قابض ہو گیا تھا۔ وہ سول تھا۔ سول کے بارے میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کالکوں کا اعلی کار تھا، اور اس نے بستی میں نفرتوں کی بنیادیں ڈالیں۔ تو میرا باپ اروش جو انسانوں سے محبت کا قائل تھا، وہ بستی چھوڑ کر دور ایک ویرانے میں آباد ہو گیا۔ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ راہ گزر پر اپنے لیے کوئی ایسا بندوبست کریں گے کہ جس سے ہمارا رزق چل جائے۔ چنانچہ ہم بستیوں سے دور اس ویرانے میں آباد ہوئے، اور ہم نے بستیوں کے راستے میں ایک چھوٹی سی سرائے کھول لی۔ یہ سرائے سکون کی سرائے کے نام سے مشہور تھی، لیکن ہمارا یہ سکون اس وقت کبھی کبھی غائب ہو جاتا تھا جب قرب و جوار کے لٹیرے ہماری سرائے میں قیام کے لیے آتے۔ نفرتوں کی آغوش میں پروان چڑھے لوگ یہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمیں بہت احتیاط کرنا پڑتی۔ اس کے باوجود سرائے کے اطراف اور سرائے کے اندر طرح طرح کے جرم ہونے لگے، اور کچھ افراد ضرور مارے جاتے، کیونکہ یہاں ان کے تحفظ کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی ان لٹوروں کی آمد کا کوئی وقت ہوتا تھا۔ میرا باپ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی یہ تدبیر بھی کارگر نہیں رہی۔ آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانے آباد کیے، لیکن ان ویرانوں میں بھی بعض اوقات ہمیں بڑی مشکلیں پیش آتیں۔ سرائے کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں میں بھی ہاتھ پٹاتا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ یہ کام کرتے تھے، لیکن ہم لوگ جس طرح بھی گزر بسر کر رہے تھے ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ پھر ایک شام بستی میں چوڑے سینے والے چند لڑاکے داخل ہوئے۔ ان میں 11 جوان تھے، اور ان میں میری عمر کا ایک لڑکا تھا جس کا نام آریہ گربان تھا۔ ان لوگوں نے قیام کے لیے ہماری سرائے ہی کو مخاطب کیا اور یہاں آ کر ٹھہر گئے۔ دوسرے جو گاہک سرائے میں قیام پذیر تھے انہیں دیکھ کر خاموشی سے بھاگ گئے۔ آنے والے لوگوں نے ہم لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ سب سے پہلے ان میں سے ایک نے، جس کا نام کارک تھا، میرے باپ کو کسی بات پر بری طرح مارا۔ اتنا مارا کہ میرے باپ کے جسم کے مختلف حصوں سے خون بہنے لگا، اتنا کہ وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ لیکن میرے باپ نے ہم سب کو ہدایت کی تھی کہ ہم بدستور ان کی خدمت کرتے رہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہمیں جوش آ گیا تو ہم سب کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھ بد نصیب کو اپنے باپ کی تیمارداری کرنے کی مہلت بھی نہ مل سکی، لیکن میرے سینے میں انتقام کا جہنم دہک رہا تھا۔ چنانچہ ایک رات میرے باپ کو مارنے والا گھوڑوں کے باڑے میں اپنے گھوڑے کی نال درست کر رہا تھا، تو میں نے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اس پر گھوڑا چڑھا دیا۔ میرے تربیت یافتہ گھوڑے نے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اس کے ٹاپوں نے اس شخص کا بھیجا نکال دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں خاموشی سے اپنی جگہ پہنچ گیا، لیکن اس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلا۔ مرنے والے کی موت کے بارے میں سوال کیا گیا، اور جب میرے والد کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو ان لوگوں نے خون ریزی شروع کر دی۔ میرے باپ کو گولی مار دی گئی، اور اس کے بعد وہاں ہر شخص کو گولی مار دی گئی۔ میں سرائے کے پچھلے حصے سے فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ اس طرح میری جان بچ گئی، لیکن باقی سارے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ سرائے کو تباہ کر کے آگ لگا دی گئی۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب میں تنہا رہ گیا تھا، لیکن میرے دل میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ آخر کار میں وہاں سے چل پڑا۔ سرائے میں رہنا بیکار تھا۔ اب سرائے کے ملبے کے سوا کچھ وہاں نہیں رہ گیا تھا۔ میں یہاں رہ کر کرتا بھی کیا؟ چنانچہ میں نے اس بستی میں وقت گزارنا شروع کر دیا، اور اس دوران میری نگاہیں اپنے دشمنوں کو تلاش کرتی رہیں۔ مجھے جب بھی موقع ملتا میں آس پاس گھومتا رہتا، کبھی ایک بستی اور کبھی دوسری بستی۔ آخر کار ایک دن مجھے موقع ملا۔ یہ شخص روز کسی سے دشمنی رکھتا تھا۔ ایک دن ویرانے میں اس کے کسی دشمن نے اسے گولی مار کر زخمی کر دیا۔ یہ لنگڑاتا ہوا پہاڑی چٹانوں میں پناہ تلاش کرنے لگا۔ پھر یہ اس چٹان کے عقب میں پہنچ گیا جہاں میں پناہ گزین تھا، اور اس نے مجھ سے مدد کی درخواست کی،
کیونکہ اس کا خطرناک دشمن اس کا تعاقب کرتا چلا آ رہا تھا۔ زخمی آدمی کی مدد کرنے کے لیے میں نے اس شخص کو روکنا چاہا، لیکن اس نے اندھا دھند مجھ پر بھی گولیاں برسا دیں۔ اتفاق تھا کہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو گئیں، تب وہ جسمانی مقابلے پر اتر آیا۔ میں ایک جفا کش نوجوان ہونے کی وجہ سے اس کے آگے کمزور نہ پڑا اور وہ میرے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ اس طرح ایروز نے میرا احسان مانا۔ میں نے اس کی ٹانگ کے زخم کو کس دیا اور پنڈلی میں سے گولی نکال لی۔ اس کے بعد میں اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر اس کی بستی یعنی سناریا میں لے آیا۔ ایروز نے مجھے اپنا مہمان رکھا اور مجھ سے میرے بارے میں تفصیلات پوچھیں۔ میں نے مختصر طور پر بتایا کہ میں آوارہ گرد ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا بلکہ کام کی تلاش ہے۔ چنانچہ ایروز نے مجھے اپنا ساتھی بنا لیا۔ میں ایروز کے ساتھ 1 ماہ تک رہتا رہا اور پھر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ایروز اصل میں گربان کا نائب ہے۔ گربان سناریا میں تو نہیں رہتا تھا، لیکن سناریا میں وہ کبھی کبھی آتا تھا۔ ایروز اس کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔ اس دن میں نے ساری رات جاگ کر ایک فیصلہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ گربان وہی ہے جس کے باپ نے میرے باپ کو ہلاک کیا تھا۔ یقینی طور پر اس کا باپ بھی اس کے ساتھ ہی موجود ہوگا۔ چنانچہ کیوں نہ ایروز سے دوستی کر کے گربان تک رسائی حاصل کروں۔ کوئی جذباتی لغزش کیے بغیر میں اس فیصلے پر اٹل ہو گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ گربان کا باپ تو مر چکا ہے اور اب گربان ہی ان علاقوں کا بے تاج بادشاہ ہے۔ میرے دل میں دبی چنگاریاں سرد نہ پڑیں۔ میں وقت کا انتظار کرنے لگا اور اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ صرف میں یا میرا خاندان نہیں، بے شمار گھرانے گربان کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ انتقام کی خواہش دل میں رکھتے ہیں، لیکن دل محسوس کر رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ گربان بہت مضبوط ہے، اور کچھ عرصے کے بعد گربان کے حفاظتی خول کا اندازہ مجھے بھی ہو گیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن گربان تک نہ پہنچ سکا۔ ایروز کو بھی آج تک معلوم نہیں کہ میں در حقیقت کون ہوں، لیکن میں نے گربان کے خلاف جو کچھ کیا تھا اس کی تھوڑی سی معلومات اس شخص کو حاصل تھیں جس کا نام گگول ہے۔ یہ جانتا تھا کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو گربان کے دشمن ہیں اور ان سے انتقام چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس چالاک آدمی نے اس مرحلے پر خاص طور سے میرا انتخاب کیا اور آخرکار مجھے یہاں تک لے آیا۔ شیران کو یہ کہانی سن کر کافی دلچسپ معلوم ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گگول تو بہت ہی حیرت انگیز شخصیت ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی ذہانت کا اندازہ راش کی باتوں سے ہوتا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے مسکراتی نگاہوں سے گگول اور راش کو دیکھا اور بولا، تو تمہاری خواہش ہے کہ میں گربان کے خلاف ڈٹ جاؤں اور اس علاقے سے اس کا اختیار ختم کروں؟ ہاں، ہم لوگ حالات سے اس قدر بد دل ہو چکے ہیں کہ اب صرف خواب دیکھتے ہیں۔ شاید گگول نے بھی تم سے اس کا تذکرہ کیا ہو کہ سناریا والے ہمیشہ کسی بیرونی قوت کا انتظار کرتے رہتے ہیں جو باہر سے آئے گی اور سناریا پہنچ کر یہاں کے باشندوں کو گربان سے نجات دلا دے گی۔ ہمیں نہیں پتا کہ گربان کے بعد یہاں کسے حکمرانی دیں۔ حکمرانی اصل مسئلہ نہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ گربان کے ظلم و ستم سے ان لوگوں کو نجات دلا دی جائے۔ تم جو کچھ طلب کرو گے تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن تمہارے لیے اس سے بڑا معاوضہ وہ دعائیں ہوں گی جو سناریا کے لوگ تمہیں دیں گے۔ وہاں چونکہ ہم لوگوں پر ہر لمحہ نظر رکھی جاتی ہے اور ہماری ہر جنبش ان لوگوں کی نظروں میں آتی ہے، اس لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ دشمنوں کے قبرستان میں دفن ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے کسی طور گربان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا۔ بولو، تم اس سلسلے میں ہماری مدد کرو گے؟ شیران نے ہنس کر کہا کہ میں تو مر چکا ہوں، میری تو تدفین بھی ہو چکی۔ ایسی صورت میں تمہاری بستی میں میرا کیا مقام، اور مجھے زندہ دیکھ کر ایروز اور اس کا آقا گربان کیا سوچے گا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ گربان بہت توہم پرست ہے۔ وہ بھوتوں پر یقین رکھتا ہے اور اس کا نائب ایروز بھی۔ وہ لوگ ان برے لوگوں سے خوفزدہ رہتے ہیں کیونکہ ان کے سینوں میں چور ہے۔ اگر تم تھوڑی سی چالاکی سے کام لے کر ان لوگوں کو یہ یقین دلا دو کہ تم زندہ انسان نہیں بلکہ شیران کی روح ہو، تو وہ پاگل ہو جائیں گے، اور اس سلسلے میں ہم سب تمہاری پوری مدد کریں گے۔ یہ تو بہت ہی اچھا انداز ہوگا۔ واہ، اگر اس طرح سے کام ہو جائے تو سمجھو ایک دلچسپ عمل شروع ہو جائے گا۔ دلچسپ ہی نہیں بلکہ بہت ہی دلچسپ، جس میں لطف آ جائے گا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے راش خود بھی ہنس پڑا اور گگول بھی۔ گگول نے ہنستے ہوئے کہا، اس بار تو واقعی ان پر تقدیر کا برا فیصلہ نازل ہو چکا ہے، کیونکہ یہ لازمی امر ہے کہ ایک بھوت کا تصور کر کے آدھے تو وہ ویسے ہی مر جائیں گے اور باقی ہمارا عمل انہیں مار دے گا۔ ہمارے سے مراد ہمارے دوست شیران کا ہے۔ ہاں، میں خود بھی اس سے لطف لے رہا ہوں۔ یہ بڑی سنگین صورتحال ہوگی ان لوگوں کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا دوست اس کے لیے مکمل طور سے تیار ہو جائے۔ شیران نے کسی قدر افسوس بھری آواز میں کہا، ہاں، کاش فلک شیر بھی میرے ساتھ ہوتا۔ وہ ایک ایسی انوکھی شخصیت ہے کہ بہت سے بھوت اور آسیب اس کے سامنے بے مقصد اور بے اثر ہیں۔ تم جس بستی کو چاہو اس کے ذریعے آسیب زدہ بنا دو،
نہ جانے کہاں کم وقت مر گیا ہے، کون سے پتھر کے پیچھے چھپا ہے۔ گگول مجھے اس کے بارے میں تھوڑی بہت بات بتا چکا ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کی تلاش میں بھی پوری محنت سے کام کریں گے۔ ویسے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ گرمان یا ایروز کے ہاتھ نہیں لگا، ورنہ میرے علم میں یہ بات ضرور ہوتی۔ نہ ہی کسی اور آدمی کے ذریعے اسے کوئی نقصان پہنچا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو نقصان اٹھاتے ہیں اس کا اندراج ہمارے پاس ضرور ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر شیران خوشی سے اچھل پڑا۔ تمہارا خیال ہے کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا ابھی تک؟ میرے اندازے کے مطابق تو ایسا ہی ہے۔ اگر وہ کسی ایسے ویسے کام میں پھنس چکا ہو تو ایک اور بات میں تمہیں بتا دوں کہ سناریا اور اس کے گرد و نواح کی حسینائیں بڑی پرکشش ہیں۔ اگر وہ کسی حسینہ کے سیاہ بالوں کی چھاؤں میں پڑ چکا ہے تو پھر سمجھ لو کہ وہ گہری نیند سو رہا ہوگا۔ گہری اور پرسکون؟ ہرگز نہیں، اسے حسینوں کے بالوں کی چھاؤں راس نہیں آتی۔ وہ عجیب و غریب فطرت کا مالک ہے۔ اگر اسے کسی حسینہ کے بال پسند آ جائیں تو وہ صرف اس بات سے دلچسپی لے گا کہ اسے گنجا کر دے، اس کے علاوہ اسے کسی اور بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تب تو وہ تم سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ بہرحال ہم اسے تلاش کر لیں گے۔ تو بات پھر یہ طے ہوئی کہ اب مجھے بھوت بن جانا چاہیے؟ ہاں، سناریا میں تم ایک بھوت کی حیثیت سے نظر آؤ گے تو لطف ہی دوبالا ہو جائے گا، اور اس رنگ کو برقرار رکھنے کے لیے میں اور بلکہ میرے چند اہم ساتھی بھی تمہاری مدد کریں گے، تم دیکھنا۔ کیا یہ غار محفوظ ہے؟ میرا مطلب ہے عارضی قیامگاہ کے لیے۔ 100%۔ اس وقت تک یہ غار محفوظ ہے جب تک تمہاری زندگی کا ثبوت ان لوگوں کو نہ مل جائے یا پھر وہ کسی شبے کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ علاقہ بالکل محفوظ ہے اور پھر ہم ہر طرح سے معاون رہیں گے۔ زندگی میں پہلی بار ہم نے بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے تم بالکل اطمینان رکھو، اور جہاں تک تمہارے ساتھی کا معاملہ ہے تو تم بھروسہ کر لو ہماری ذات پر کہ ہم اسے اسی طرح تلاش کریں گے جیسے تم، اور اسے تم تک پہنچا بھی دیں گے۔ اس دوران یہ لڑکی تمہاری خدمت گزار کی حیثیت سے رہے گی اور وہ ہماری ساتھی ہے اور کسی طور پر بھی ہم سے الگ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں، شیران نے جواب دیا، اور ان لوگوں کے چہروں کی خوشی صاف طور سے نظر آنے لگی۔ پھر دیر تک وہ شیران کے ساتھ بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ شیران نے ان سے کہا کہ اسے کسی شے کی ضرورت ہوئی تو وہ ان سے ضرور رابطہ قائم کرے گا۔ آخر کار وہ رخصت ہوئے اور اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ شیران غار کے دہانے سے اندر داخل ہوا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ ارونا ایک سمت سے اسے بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ ارے تم جاگ رہی ہو؟ ہاں میں جاگ گئی تھی اور میں نے تمہاری گفتگو بھی سن لی ہے، لیکن میں نے تمہاری باتوں میں مداخلت کرنا پسند نہ کیا۔ خوب، ویسے ایک بات بتاؤ ارونا، یہ تو اچھا ہوا کہ تم سب کچھ سمجھ گئی ہو۔ تم اس شخص راش کو جانتی ہو؟ ہاں، نہ صرف راش بلکہ تمہیں سناریا کے گرد و نواح میں ایسے بے شمار افراد ملیں گے جن کی زندگی کی صرف یہی آرزو ہے کہ وہ گرمان سے نجات حاصل کر لیں، لیکن وہ تمہیں بے بس نظر آئیں گے۔ گرمان سناریا والوں کو سناریا سے بھی باہر نہیں جانے دیتا کہ وہ اس کے ظلم کی داستانیں سناریا سے باہر پھیلائیں۔ بڑا مشکل وقت ڈال رکھا ہے اس نے سناریا پر۔ بے شمار افراد اس کے ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں لیکن خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہیں آج تک ایسا کوئی سہارا نظر نہیں آیا جو ان کی مدد کر سکے۔ بہت سی باتیں میں سن چکا ہوں اس کے بارے میں، اب یہ میرا فرض ہو گیا ہے کہ تم سب کو اس سے نجات دلاؤں یا پھر خود موت کی آغوش میں چلا جاؤں۔ تم نہیں جانتی کہ یہ فرض مجھ پر کہاں سے عائد کیا گیا ہے۔ ارونا عقیدت سے اس کی صورت دیکھتی رہی۔ شیران کے دل میں ایک ہی آرزو تھی کہ فلک شیر اسے مل جائے۔ پتہ نہیں وہ کس چکر میں پڑ گیا ہے، باہر طور یہ سارے معاملات اپنی طرف سے پریشانی کے حامل تھے۔ اچانک شیران کو اپنا گھوڑا یاد آیا تھا جو اس کے لیے بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ اس کے اشاروں پر کام کرتا تھا۔ اس سارے مسئلے میں اس کا گھوڑا اس سے جدا ہو گیا تھا، لیکن بہرحال سب سے پہلے اس گھوڑے کو ہی کو تلاش کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے گگول ایک اچھا ساتھی ثابت ہو سکتا ہے۔ رات گہری ہو گئی تھی، ارونا گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے اسے جاگنے نہیں دیا تھا۔ غار کی بلندیوں سے نیچے اتر کر وہ بستی کی طرف نیچے کی جانب چل پڑا۔ بہت دور نگاہ کی آخری حد بستی کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، اور یہ فاصلہ شیران کو پیدل ہی طے کرنا تھا۔ بہرحال وہ تیزی سے اس طرف چلتا رہا۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور شیران بستی کے قریب پہنچ گیا۔ بستی میں آہستہ آہستہ زندگی جاگنے لگی تھی۔ مویشیوں کے باڑوں سے ان کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شیران لوگوں کی نگاہوں سے بچتا ہوا اس سمت چل پڑا جہاں سے گگول کے مکان کی طرف جا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور وہ اسے شناسا معلوم ہوئی، اور گھڑ سوار اسی طرف آ رہا تھا، لیکن یہ بھی شیران کی سماعت کا کمال تھا کہ گھوڑے کی چاپ اسے شناسا معلوم ہوئی۔ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑنے لگا، لیکن گھڑ سوار کی آمد کی سمت کا اندازہ نہ ہو سکا۔ شیران کو یہ اندازہ ضرور تھا کہ یہ گھوڑا اسی کا ہے اور پھر کچھ اور بھی کوشش کی جا سکتی ہے، اور پھر یہی ہوا۔
شیران کے ہونٹوں سے سیٹی کی آواز نکلی، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، اس کے ساتھ ہی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز تیز ہو گئی۔ پھر ایک دلچسپ منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی مرمت شیران نے اچھی طرح کی تھی اور اس کے غرور کو خاک میں ملایا تھا۔ یہ بڑا ہی شیطان صفت نکلا اور اس کا نام مونگا تھا۔ زخمی ہو کر وہ کئی دن تک بستر پر رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے عمل کا دوبارہ آغاز کر دیا تھا۔ اس وقت وہی گھوڑے پر سوار تھا اور شاید یہ ہوا خوری کے لیے نکلا تھا یا کسی اور کام کے لیے کہیں جا رہا ہوگا کہ گھوڑے کی فطرت بدل گئی۔ اس نے مونگا کو گرانے کی کوشش کی لیکن مونگا نے اسے سنبھال لیا۔ گھوڑا تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا شیران کے سامنے آ کھڑا ہوا اور پھر ایک دم دونوں پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ مونگا ایک دم سے نیچے گر پڑا۔ گھوڑے کا اچانک بھڑک اٹھنا اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پہلے تو وہ سیدھے سیدھے چلا آ رہا تھا اور گھوڑا مکمل طور پر اس کے قابو میں تھا۔ اس کے علاوہ اس نے سیٹی کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ پھر اس نے گھوڑے کو بدکتے دیکھا اور پھر جب گھوڑا سرپٹ ہوا تو مونگا کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ حالانکہ وہ ایک شاندار سوار تھا لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے اس کی اپنی صلاحیتیں فی الحال دبی ہوئی تھیں۔ مونگا نے ایک شخص کو دیکھا۔ یہ شخص کون ہے؟ مونگا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ مدھم تاریکی اور دھندلاہٹیں اب اس حد تک کم ہو گئی تھی کہ کسی کے نقوش کو پہچاننے میں کسی کو دقت پیش نہ آئے، لیکن جس شخص کو اس نے اپنے سامنے دیکھا اسے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں شاید صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہیں۔ حالانکہ تاریکی زیادہ نہیں، لیکن ضرور ان آنکھوں پر دھند طاری ہو گئی ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ زمین پر لیٹے لیٹے اس نے دونوں آنکھوں کو مسلا اور اسے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے چیر کر سامنے کھڑے ہوئے خاکے کو دیکھا۔ پھر اس کے خد و خال کو یقینی طور پر محسوس کر کے اس کے حلق سے ایک دہشت بھری دھاڑ نکلی۔ خوف اور دہشت کی یہ چیخ اتنی زوردار تھی جو دور دور تک سنی گئی ہوگی۔ وہ اپنے زخمی ہاتھوں سے زمین پر گھسٹتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا دل سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ حالانکہ عام حالات میں وہ بے حد مضبوط انسان تھا، لیکن وہ بہت کم ہی کسی سے خوف زدہ ہوا تھا۔ لیکن وہ انسانوں کی بات تھی۔ سامنے کھڑا ہوا انسان تو یقینی طور پر کوئی بھوت تھا، ورنہ اس شخص کو تو اس نے اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھا تھا۔ یقینی طور پر اس کی زبان باہر نکلی ہونی چاہیے تھی۔ آنکھوں کے حلقے بھی اپنے حلقوں سے کئی کئی انچ باہر نکلے نظر آنے چاہیے تھے۔ لیکن اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا اور وہ بڑے اطمینان سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بھوت، بھوت، 100% بھوت، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر اس کی دہشت بھری آواز کپ کپاتی ہوئی نکلی۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ وہ اٹھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا لیکن اس کے ہاتھ اس کا وزن نہ سنبھال پا رہے تھے۔ تب شیران آگے بڑھا اور اس نے مونگا کے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ ارے مر گیا! ارے مار ڈالا! دیوتاؤں کی قسم، چھوڑ دو مجھے! پیچھے ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں دیوتاؤں کا واسطہ! مونگا کا بدن بے انتہا کانپ رہا تھا۔ شیران نے اسے آدھا اٹھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی اس نے اسے چھوڑ دیا اور مونگا ایک بار پھر دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ بچاؤ! بھوت! بھوت! مونگا نے 2-3 بار کہا اور پھر اس کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی۔ وہ شیران کی زندگی کو برداشت نہ کر سکا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شیران کا بھوت اس کے سامنے ہے۔ چنانچہ اس وقت بہترین عمل تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے، اور اب وہ زمین پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ شیران نے جھک کر اسے دیکھا اور پھر حقارت سے اس کے بدن پر کئی ٹھوکریں ماری اور اس کے بعد اپنے وفادار گھوڑے کے قریب پہنچ گیا۔ گھوڑا خود اس کے قریب پہنچ کر اس کے شانے سے منہ رگڑنے لگا۔ وہ اپنی محبت اور وفاداری کا اظہار کر رہا تھا۔ شیران نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے بعد آرام سے اس کی پشت پر سوار ہو کر بولا، اتفاق کی بات ہے کہ میں تیرے لیے ہی غار سے باہر آیا تھا اور تو مجھے مل بھی گیا۔ اب دوسرے فیصلے تو بعد میں ہوں گے۔ مجھے تیری ہی تلاش تھی اور تیرا مل جانا میرے لیے ایک اچھا شگن ہے۔ مجھے امید ہے کہ فلک شیر بھی مجھے اسی طرح کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا۔ یہ کہہ کر شیران گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگا چکا تھا۔ گھوڑا اس کے اشارے پر ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے غار میں پہنچ گیا۔ شیران نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ ارونا جاگ رہی ہے اور ایک پتھر پر کھڑی دور سے آتے ہوئے گھوڑے کو دیکھ رہی ہے۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے سورج کی چمک نے کرنوں کی شکل میں جمع ہو کر انسانی شکل اختیار کر لی ہو۔ ساری رات کا خوابیدہ چہرہ ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ شیران کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ ایک الڑ لڑکی کی طرح پتھر سے نیچے کود گئی۔ کہاں چلے گئے تھے تم صبح صبح؟ اس نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ شیران نے اسے دیکھا لیکن اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ گھوڑے کو لے کر غار کے عقبی حصے کی طرف چل پڑا اور اسے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں گھوڑے کو باندھا جا سکے۔ ارونا بھی اس کے ساتھ ساتھ چلی آئی۔ آخرکار شیران کو ایک ایسا پہاڑی کٹاؤ مل گیا جہاں اس نے گھوڑے کو ایک چٹان کے سائبان کے نیچے باندھ دیا۔ واپس پلٹا
تو ارونا اپنی پتلی سی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسے گھور رہی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کہاں چلے گئے تھے، تم نے جواب نہیں دیا۔ شیران نے اسے تلخ نگاہوں سے دیکھا اور کہا، ارونا، میں صرف اپنی پسند کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، اب تم یہ بتاؤ کہ کھانے پینے کے لیے کیا انتظام کیا ہے تم نے؟ ارونا ایک دم سنبھل گئی، کچھ لمحے وہ کھڑی اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھتی رہی، اور پھر اچانک ہی اس کے اندر سستی پیدا ہو گئی۔ اب اس نے آگے بڑھ کر کہا، تو میں نے کب کہا تھا کہ تم میرے سوال کا جواب دے ہی دو؟ ناراض ہونے کی بات کیا ہے، کھانے کے لیے سب کچھ موجود ہے، اگر تمہاری پسند کی کوئی چیز ہو تو مجھے بتا دو۔ مجھے ہر وہ چیز پسند ہے جو شکم پوری کر دے، چنانچہ جو کچھ بھی ہے دے دو۔ ارونا نے ذرا سی دیر میں شیران کے سامنے ناشتے کے برتن سجا دیے۔ شیران نے محتاط رہنے کے لیے اسے دعوت دینا پسند نہیں کیا، اگر وہ ذرا سا بھی لگاوٹ کا اظہار کرتا تو آنے والے وقت میں اس کو مشکلات پیش آتیں۔ چنانچہ ناشتے کے بعد بھی اس نے یہ نہ پوچھا کہ ارونا نے اپنے ناشتے کا بندوبست کیا ہے یا نہیں، وہ آرام سے پتھر کی ایک چٹان سے ٹیک لگا کر دراز ہو گیا۔ سورج کافی اوپر چڑھ چکا تھا کہ اچانک ہی شیران کو اپنے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا، یقیناً گھوڑا اسے کسی خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ شیران کسی پھرتیلے بندر کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا اور غار کے دہانے کے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک بلند چٹان کی طرف جا رہا تھا، پھر اس نے پھرتی سے چٹان پر چڑھ کر چھلانگ لگائی۔ سامنے ہی ایک پتلی سی پگ ڈنڈی پر 5 گھوڑے سوار رائفلوں سمیت مسلح اسی سمت آ رہے تھے۔ دور سے ان کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کون ہیں، لیکن لباس اور قد و قامت سے وہ مقامی باشندے ہی معلوم ہوتے تھے۔ شیران نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر نہایت پھرتی سے اس چٹان سے نیچے کودا، اپنے گھوڑے کی باگیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر خطرناک ارادے نظر آ رہے تھے اور یقینی طور پر وہ کوئی خوفناک کھیل کھیلنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ گھوڑا آہستہ آہستہ چٹانوں کی آڑ میں ہوتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ اس کا رخ بھی اسی سمت تھا جدھر سے وہ سوار آ رہے تھے، لیکن شیران اس طرح بچ کر چل رہا تھا کہ اسے دور سے دیکھا نہ جا سکے، اور آہستہ آہستہ سواروں اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ ابھی تک سوار اسے دیکھ نہیں پائے۔ شیران آہستہ آہستہ بلندیاں اترتا رہا۔ اس نے آخری حد یہی کوشش کی تھی کہ اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سواروں کے کانوں تک نہ جائے۔ گھوڑا بھی بڑی احتیاط سے اسی طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے پانی میں اتر گیا ہو۔ شیران ایک جگہ رک گیا اور ان کا انتظار کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچے، شیران انہیں مہلت دیے بغیر اچانک اپنا گھوڑا دوڑا کر ان کے سامنے آ گیا۔ 5 سوار اسے دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ بالکل ان کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ خوف سے دیوانے ہو گئے ہوں۔ حالانکہ اس کا خیال تھا کہ وہ اس سے جنگ کر کے اسے ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، یا پھر شاید وہ گرفتار کرنا چاہتے ہوں، لیکن صورتحال بالکل مختلف نکلی۔ انہوں نے وحشت زدہ ہو کر گھوڑوں کی باگیں کھینچی اور انتہائی دہشت بھری آواز میں چیخنے لگے، بھاگو بھاگو، بھوت بھوت! اس کے ساتھ ہی وہ پلٹ کر بھاگے، گھبراہٹ میں اس سمت کا تعین بھی نہ کر سکے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے جدھر جس کا منہ اٹھا۔ جان بچا کر بھاگ اٹھا۔ ان میں سے ایک دوڑتا ہوا درے کی چٹان سے ٹکرایا اور زخمی ہو کر گر پڑا۔ باقی 4 افراد کسی نہ کسی طرح اس کی دسترس سے نکل گئے۔ زخمی ہونے والا شخص بے ہوش ہو گیا تھا۔ شیران کو اس صورتحال کی امید نہیں تھی۔ کچھ لمحے تک تو وہ خود بھی حیران رہا، یہی سوچتا رہا کہ ہوا کیا ہے، لیکن پھر ان کے الفاظ اس کی سمجھ میں آئے اور اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ لوگ بھی اس سے شدید خوف زدہ تھے، اور یہ بڑا دلچسپ اور دلکش چکر تھا۔ بہرحال شیران نے ان کے تعاقب میں دوڑنا کسی طور مناسب نہ سمجھا۔ وہ ان کی بدحواسی سے محظوظ ہوتا رہا۔ توہم پرست لوگ اسے بھوت تصور کر رہے تھے۔ یہ صورتحال اس کے لیے کافی عمدہ رہی تھی۔ یقیناً اب کوئی اس کے مقابلے پر آنے کو تیار نہیں ہوگا، اور نہ ہی اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکے گی۔ یہ نادان توہم پرست لوگ بھوت کو ہلاک کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چٹان سے گرنے والا زمین پر چت پڑا تھا اور اس کا گھوڑا بھی کسی قدر زخمی تھا، لیکن یہ گھوڑے ہی کی خوبی ہے کہ وہ اپنے مالک کا آخری دم تک ساتھ دیتا ہے۔ چنانچہ گھوڑا فرار نہیں ہوا تھا۔ شیران کو یقین تھا کہ مفرور افراد اب واپس آنے کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ اب یہی ایک زخمی کچھ کام آ سکتا تھا۔ شیران نے زخمی کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ زخمی بے ہوش تھا اور اس کے سر میں چوٹ آئی تھی۔ شیران اس کے قریب ہی درے پر بیٹھ گیا۔ سوار کی پیٹی میں دونوں جانب پستول نظر آئے۔ ایک بندوق بھی اس کے پاس تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ اسلحہ شیران کی زندگی کا بہترین ساتھی تھا، اور اس وقت دنیا کی بہترین شے اس کے لیے یہ اسلحہ ہی تھا، کیونکہ پھانسی گھر جاتے ہوئے وہ نہتہ کیا جا چکا تھا، اور اب تک وہ خود کو غیر مسلح محسوس کر کے بہت پریشان تھا۔ اس نے فوراً ہی کارتوس کی پیٹی زخمی کی کمر سے الگ کر لی اور اپنی کمر میں باندھ لی۔ گولیاں کافی مقدار میں موجود تھیں۔
بندوق بھی اتار کر اس نے کندھے پر لٹکا لی اور مسلح ہو گیا۔ کم از کم ان لوگوں کی آمد سے اسے یہ تو فائدہ ہوا۔ اس کے بعد شیران نے بے ہوش آدمی کے لباس کی تلاشی لینا شروع کی۔ اس کی توقع کے مطابق اس کے لباس میں ایک تیز دھار چاقو بھی موجود تھا۔ شیران نے اس پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، اب یہ بتاؤ مجھے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ تم نے بے ہوش ہو کر میرے لیے بہت قیمتی چیزیں فراہم کر دی ہیں، اطمینان رکھو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ویسے بھی بے ہوش آدمی کو ہلاک کرنا میری فطرت کے خلاف ہے۔ پھر اس نے گھوڑے کی طرف رخ کیا۔ سیدھا سادہ گھوڑا تھا، 2-4 چمکاریوں میں رام ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک شیران اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اب گھوڑا اس کے حکم کی تعمیل کر سکتا ہے تو وہ اس کی لگام تھام کر اس کے پاس آیا۔ زخمی کو دیکھ کر نہ صرف گھوڑا ہنہنایا بلکہ اس نے زمین پر بھی 2-4 پاؤں مار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا، لیکن زخمی تو بدستور بے ہوش تھا۔ شیران نے البتہ زخمی کو گھوڑے کی پشت سے الٹا لٹا دیا تاکہ وہ گر نہ سکے۔ اس کے بعد اس نے گھوڑے کا رخ درے کی طرف موڑا، اسے آہستہ سے تھپکی دی۔ گھوڑا اس کا مطلب سمجھتے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں سے اپنے جانے پہچانے راستے پر چل پڑا۔ شیران کو یقین تھا کہ اب گھوڑا اپنے زخمی سوار کو اپنی منزل تک لے جائے گا۔ ارونا اب بھی ایک اونچی پہاڑی کے ایک پتھر پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ گو کہ فاصلہ کافی تھا اور شاید ارونا اس کارروائی کو نہ دیکھ سکی تھی، کیونکہ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں سے وہ درہ نظر نہیں آتا تھا جہاں شیران نے اپنا عمل کیا تھا۔ آخرکار شیران اس کے قریب پہنچ گیا تو ارونا اسپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولی، کتنے تھے؟ 5۔ شیران نے اس کے غیر متوقع سوال پر کسی قدر حیران ہو کر کہا، لاشیں کہاں چھوڑ دیں ان کی؟ ارونا بولی تو شیران چونک پڑا۔ اس نے کہا، مطلب یہ کہ ان کی لاشیں وہیں پھینک آئے ہو تم؟ شیران نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ لڑکی کا لہجہ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر گھوڑے کی لگامیں تھامے آگے بڑھایا تھا۔ ارونا پھر اس کے پاس پہنچی اور اس نے کہا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم میری کسی بات کا برا مان جاتے ہو۔ میں تو صرف معلومات کی غرض سے پوچھ رہی تھی کہ تم نے ان کی لاشیں وہیں پڑی رہنے دیں یا گھسیٹ کر سڑک پر ڈال آئے ہو؟ میں بلا ضرورت کشت و خون پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں سے میری دشمنی ہے بس انہی سے ہے، اور وہ بھی ایک اصولی دشمنی۔ حالانکہ ابھی تک ان لوگوں نے میرے خلاف کچھ نہیں کیا۔ البتہ وہ درویش میرے ہاتھوں ضرور مارا گیا تھا، لیکن اس کی حرکتیں ایسی تھیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اور بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ درویش کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا کہ وہ مجھے بے جا غصہ دلائے اور میں طیش میں آ کر اسے قتل کر دوں۔ یہ ایک باقاعدہ سازش ہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں صرف اپنے دشمنوں ایروز اور گربان کو ماروں گا اور کسی سے میری کوئی دشمنی نہیں۔ میں اپنا کام کر کے اپنے راستے پر چل پڑوں گا۔ شیران نے ارونا کے مختصر سے سوال کا طویل ترین جواب دے کر اسے گھور کر دیکھا، لیکن اس کا دوسرا سوال بھی بڑا دلچسپ تھا۔ میں سمجھی نہیں، وہ تعجب بھرے لہجے میں بولی، اور شیران غصیلی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ اگر تم نہیں سمجھی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ ان 5 سواروں میں سے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ تو کیا وہ نکل گئے؟ ہاں، وہ بھاگ گئے، شیران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ان میں سے صرف ایک زخمی ہوا ہے، اور وہ بھی اپنی بے وقوفی کی بنا پر۔ تم نے زخمی کو وہیں چھوڑ دیا؟ ارونا بے تابی سے بولی۔ نہیں، میں نے اسے گھوڑے کی پشت پر ڈال کر اسے بھی اس کے ساتھیوں کے پیچھے روانہ کر دیا ہے۔ ارونا خاموش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر بے چینی کے آثار صاف نمایاں تھے۔ شیران اپنے گھوڑا اسی جگہ باندھنے کے لیے چل پڑا اور اس کے بعد غار میں داخل ہو گیا۔ ارونا اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی تھی۔ یہ اچھا نہیں ہوا، ارونا کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ مطلب؟ شیران گرایا۔ اب وہ لوگ بستی میں جائیں گے اور لوگوں کو یہ کہانی سنائیں گے کہ پھانسی پانے والا زندہ سلامت ہے، وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں۔ ممکن ہے یہ بات ایروز کے کانوں تک پہنچ جائے اور وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان پہاڑیوں کی طرف رخ کریں۔ اب کہ وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آئے گا۔ ایک مشورہ مانو گی میرا؟ شیران نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، بولو۔ اب تم فوراً واپس یہاں سے چلی جاؤ۔ تم اپنی بستی اور اس جگہ سے غائب ہو جہاں نظر آتی ہو۔ لوگ تمہارے بارے میں کچھ سوچنے نہ لگیں، اس طرح تمہاری اپنی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ارونا نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا اور بولی، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے بعد مجھ بے سہارا لڑکی کو سناریا کی خوفناک فضا سے نکال کر لے جاؤ؟ کیا تم مجھے وہاں نہیں لے جا سکتے جہاں خود رہتے ہو؟ یقین کرو میں اس سے زیادہ تم سے کچھ نہیں چاہوں گی کہ بس مجھے سناریا سے نجات دلا دو، اور یہ کام صرف تم کر سکتے ہو۔ شیران نے سرد لہجے میں کہا، دیکھو لڑکی، میں ان تمام باتوں کو نہیں جانتا۔ عورت میری زندگی میں کہیں دور دور تک نہیں ہے، اور نہ ہی ابھی صدیوں تک اس کی کوئی گنجائش ہے۔ تم اگر میرے سلسلے میں کوئی ایسی بات سوچ رہی ہو تو میں ایک اچھے دوست کی طرح یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ سوچو۔
اگر ہم لوگ اپنی کوششوں سے سناریا کو گربان کے چنگل سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو تم اپنی صاف ستھری فطرت کے مطابق اپنی پسند کے کسی آدمی کو منتخب کر لینا۔ میری طرف سے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ میرا مقصد اور میری زندگی کا مسئلہ ہی بالکل مختلف ہے۔ مجھے صرف ایک شخص سے محبت ہے اور وہ میرا ساتھی، میرا دوست فلک شیر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس وقت وہ کہاں ہے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ موت اسے آسانی سے نہیں چاٹ سکتی۔ وہ اتنا بہادر ہے کہ موت بھی اس سے دامن بچا کر چلتی ہے۔ میں اس کے لیے بہت دکھی ہوں، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرو۔ ارونا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ لمحے ڈبڈبائی آنکھوں سے شیران کو دیکھتی رہی، اور پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، واقعی تم نے ٹھیک کہا ہے شیران، تم کتنے عظیم انسان ہو۔ تم نے مجھے خواب سے جگا دیا۔ تم تو نہ جانے کون کون سی بستیوں کے نجات دہندہ بنا کر اس کائنات میں بھیجے گئے ہو، اور ایک عورت تمہیں قید کر لینا چاہتی ہے جو میں ہوں۔ نہیں شیران، تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں تمہاری مشکور ہوں۔ وہ میں نہیں ہو سکتی، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ غلطی کر رہی تھی میں۔ تم سچے دل سے میرے بارے میں یہ سوچ لو کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، ایک انسان کی مانند، اور وہ انسان ہی کیا جو غلطی نہ کرے۔ اب میرے دل میں صرف تمہارے لیے عقیدت ہے، واقعی میرے دل میں تمہارے لیے عقیدت ہے۔ شیران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ بولی، میں نے یہ بات غلط نہیں کہی تھی کہ تم سے ڈر کر فرار ہونے والے سوار بستی میں جا کر لوگوں کو تمہارے بھوت بن جانے کی کہانی سنائیں گے؟ پھر یہ کہانی زبانوں پر سفر کرتی ہوئی ایروز کے کانوں تک پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد حالات تمہارے حق میں نہیں جاتے۔ تم اس وقت کیا کرو گے؟ فکر مت کرو، میں کوئی بھی مناسب پناہ گاہ تلاش کر لوں گا، لیکن جہاں تک ارونا میرا خیال ہے، اب تمہارا چلے جانا بہتر ہے۔ یوں بھی یہ چٹانیں ابھی اتنی سنگ دل نہیں کہ ایک انسان کو پناہ نہ دے سکیں۔ تم اپنی سرائے میں جاؤ اور وہاں سے باقاعدہ اپنے کام کا آغاز کرو، بلکہ یہ بہت اچھا رہے گا کیونکہ راش اور گگول تم سے ملاقات کر کے صورتحال تم سے معلوم کر لیں گے۔ ویسے ان سے یہ بات بھی کہنا کہ میں خود ہی ان سے ملاقات بھی کروں گا اور ہم آئندہ کے معاملات طے کر لیں گے۔ میرا جانا ضروری ہے؟ ہاں، تم جاؤ گی تو مجھے صورتحال کا اندازہ ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تم جیسے کہو۔ ویسے تمہیں عام راستوں سے بچ کر جانا چاہیے، اور اگر تمہارے خیال کے مطابق گھڑ سوار بستی میں پہنچ گئے اور ایروز کو اس بات کی اطلاع مل گئی ہے تو ممکن ہے وہ لوگ پہاڑوں کی جانب چل بھی پڑے ہوں۔ تمہیں ان کی نگاہوں سے بچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ ارونا تیار ہوگی، اور اس کے بعد اس نے شیران کو ایک نگاہ دیکھا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ شیران اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ بستی میں واپس لوٹنے کے لیے سورج کے چھپنے کا انتظار کرنا بھی ضروری تھا، اور اس وقت گنجان درختوں کی جانب شیران چلا جا رہا تھا۔ ایسے درخت وہاں موجود تھے جو کسی ایک انسان کو اس طرح چھپا سکتے تھے جیسے آنکھ میں آنسو۔ گھنے درختوں کے نیچے لمبی خودرو گھاس مخمل کے بستر کی مانند بچھی ہوئی تھی۔ شیران گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور اس نے گھوڑے کی گردن سے لگامیں نکال لیں۔ شیران نے کافی دیر تک اس جگہ پر وقت گزارا، اور جب اسے احساس ہو گیا کہ اب سورج کی تپش تقریباً کم ہو گئی ہے تو وہ اپنے لباس سے تنکے جھاڑتا ہوا درخت کے نیچے سے نکل کر کھلے علاقے میں آ گیا۔ اس کا ذہن اب تیزی سے آنے والے وقت اور حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے بہت جلد کوئی لایا عمل طے کرنا تھا۔ کافی غور کرنے کے بعد اس نے کچھ فیصلے کیے، اور پھر اس کے اندر ایک اطمینان پیدا ہو گیا۔ راش اور گگول کے بارے میں اس نے سوچا تھا کہ بے شک وہ ابھی تک اس کے پاس نہیں پہنچے، لیکن شیران کی مضبوط قوت ارادی کبھی دوسروں پر انحصار نہیں کرتی تھی۔ آخرکار اس نے بستی کی جانب رخ کیا۔ اب وہ بستی کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، پھر اس کی توقع کے مطابق ہی ہوا۔ بستی کے پہلے آدمی نے اسے دیکھا اور اپنی جگہ پر تھرا کر رہ گیا۔ وہ کنویں سے پانی نکال رہا تھا۔ اس کی نظر شیران پر پڑی اور پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر واپس کنویں میں جا گرا۔ شیران نے یہ عمل دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اس کی طرف توجہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ گو ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، لیکن وہ جب بستی سے جس طرف سے گزرتا وہ جگہ لمحوں میں سنسان ہو جاتی۔ موجودہ صورتحال خاص سنسنی خیز تھی، اور اب لوگ دروازوں سے جھانک کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو یوں لگتا جیسے کسی نے بچے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ شیران کو یقین ہو گیا کہ درے کے راستے بھاگ کر آنے والے سواروں نے آگ کی طرح بستی میں اس کی موجودگی کی خبر پھیلا دی ہے۔ یقیناً مونگا اور باقی افراد بھی اس کی موجودگی سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ گربان کو ضرور اس کا پتہ چل گیا ہوگا۔ شیران نے بڑی ہمت سے بستی کی گلیوں کے چکر لگائے اور آخر وہ ارونا کے قہوہ خانے کی طرف چل پڑا۔ ارونا کے قہوہ خانے تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ سناریا کا اجنبی جسے پھانسی دی جا چکی ہے روح بن کر پہاڑوں میں بھٹک رہا ہے۔ یہ اطلاع ابھی تک عام نہیں ہوئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہو چکا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی شیران نے ارونا کے قہوہ خانے میں قدم رکھا،
اندر جو چند افراد موجود تھے دہشت بھری آوازیں نکالتے ہوئے اپنی اپنی میزیں چھوڑ کر بھاگے، اور پھر جسے بھی موقع ملا ایک دوسرے پر گرتا پڑتا قہوہ خانے سے نکل بھاگا۔ ارونا سرائے کے بوڑھے مالک کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ شخص جسے شیران نے پہلے ارونا کا باپ سمجھا تھا۔ شیران آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان دونوں کے پاس پہنچا۔ بوڑھے کے بدن میں بھی خوف کی تھر تھراہٹ تھی، لیکن ارونا کی آنکھوں میں ایک خاص طرح کی چمک تھی۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا، میں تمہارے لیے خوفزدہ نہیں ہوں، بلکہ تمہاری موت پر افسردہ ہوں۔ کوئی کیا کر سکتا تھا؟ موت جبکہ تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ شیران نے ارونا کی طرف دیکھا اور پھر ایک مخصوص بھیانک آواز حلق سے نکالتا ہوا بولا، اور تم یہ بھی دیکھو کہ موت بھی مجھے سناریا سے نہیں نکال سکی۔ کیا تمہیں میرا یہ مقدر نظر نہیں آیا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن سناریا اجنبی لوگوں کا قبرستان ہے۔ یہاں آنے والا اجنبی شخص چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں کی کہانیاں کوئی زندہ انسان اپنے ساتھ لے کر واپس نہیں لوٹ سکتا۔ یہ صرف تمہاری بد نصیبی ہے کہ تم نے یہاں سے نکل جانے کے بجائے موت کو اپنایا۔ جاؤ، بہتر تو یہ ہوگا کہ اپنی قبر میں جا کر سو جاؤ۔ میں تمہارے مشورے پر ضرور عمل کرتا، مگر ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ اصل میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ بس وہ چند افراد میرے ساتھ چل پڑیں، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ابھی شیران نے اپنی بات پوری ہی کی تھی کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ آنے والوں میں سب سے آگے ایروز ہی تھا، جو ہاتھ میں پستول پکڑے ہوئے تھا، اور اس کے پیچھے کچھ لوگ اور بھی تھے، لیکن شاید ابھی تک اس امید کا شکار تھے کہ کوئی بھوت یہاں تک نہیں آیا اور وہ صرف ایک کہانی سن رہے ہوں۔ لیکن اب یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے شیران کو دیکھا۔ ان کے چہروں پر بے شک خوف کے آثار تھے، لیکن شیران نے محسوس کیا کہ ایروز کی آنکھوں میں صرف سنجیدگی ہے۔ وہ شیران کو گھور رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے پستول کو گردش دیتے ہوئے کہا، لوگوں کا خیال ہے کہ تم ایک چالاک اور دلیر انسان ہو، لیکن میری رائے اس سے مختلف ہے۔ تم مکمل گدھے ہو۔ اگر تم چالاک ہوتے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بستی سے نکل جاتے۔ یہ بستی صرف تمہارے لیے موت کی بستی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم سناریا والوں کو اتنی آسانی سے بے وقوف بنا سکتے ہو؟ تم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ تم مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے ہو، لیکن ایروز گربان کا ساتھی ہے، اور گربان وہ ہے جو زمین کی گہرائیوں اور آسمان کی بلندیوں تک کی خبر رکھتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری تدفین کے سلسلے میں یا پھانسی دینے کے معاملے میں کس نے سازش کی، لیکن تم نے اپنی اس خالی قبر کے بارے میں کیوں نہ سوچا جسے کھول کر دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا گربان اتنا ہی بے وقوف ہے کہ تمہاری نئی زندگی کی خبر سن کر سب سے پہلے تمہاری خالی قبر کو نہ تلاش کرتا؟ البتہ یہ بات تم سے نہیں پوچھی جائے گی کہ پھانسی دیتے ہوئے جلاد نے تمہارے ساتھ کیا رعایت کی، یا پھر اگر یہ جلاد کی سازش نہیں تھی تو وہ کون ہے جس نے تمہیں بچانے کی جد و جہد کی اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تمہیں بچا کر لے گیا؟ تمہارا وہ انجانا دوست بستی کا رہنے والا ہے یا بستی کے باہر کا؟ لیکن گربان کے آدمی اتنے احمق نہیں ہیں کہ کسی بات کا کھوج نہ لگا سکیں۔ تاہم میں تم سے صرف تمہارے بارے میں کہنے آیا ہوں کہ تم خود کو چالاک آدمی سمجھتے ہو۔ اگر نہیں تو یہاں واپس آنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے تمہاری قبر میں بھرے ہوئے پتھر نہیں دیکھے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم اس قبر میں دفن ہی نہیں ہوئے؟ شیران انتہائی سکون کے ساتھ یہ تقریر سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، ہاں، اچھا کیا تم نے اس قبر سے پتھر نکال دیے۔ ایروز، اس قبر کو خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر تم میری واپسی کا مقصد جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں اس لیے واپس آیا ہوں کہ اس خالی قبر میں گربان اور اس کے ساتھیوں کو دفن کروں۔ شیران کی آواز میں بڑی صفاقی تھی، لیکن ایروز نے اس کی بات سن کر کہا لگایا اور بولا، کیا یہ کام تمہارے لیے اتنا آسان ہوگا؟ سناریا اور اس کے گرد و نواح کے لاتعداد لوگوں نے یہ حماقت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ہوا کیا؟ ان کی قبریں تو تم نے دشمنوں کے قبرستان میں پھیلی ہوئی دیکھ لی ہوں گی۔ سینکڑوں دلوں میں آج بھی خواہش موجود ہے کہ گربان کو ختم کر دیں، لیکن کسی کے دل کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ گربان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دشمنوں کے درمیان زندہ ہے۔ وہ زندہ رہنے کا فن جانتا ہے، اور میں بھی اس فن سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہوں۔ ایروز اور گربان کو اس فن پر آزمانا چاہتا ہوں۔ تب میں اسے تمہاری بے وقوفی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دے سکتا۔ کتنا اچھا ہوتا تمہارے لیے کہ اگر تم کسی طرح بچ گئے تھے تو یہاں سے زندہ نکل جاتے، لیکن بد نصیبی اسی کو کہتے ہیں۔ تمہاری موت سناریا ہی میں ہوگی، یہ تمہارا مقدر ہے۔ پھر اس نے اپنے عقب میں کھڑے لوگوں کو دیکھا، پھر گرج کر بولا، چلو اسے گرفتار کر لو۔ گربان اس جیسے ضدی آدمی، ابھی اس کے منہ سے اتنے ہی جملے نکلے تھے کہ 2 فائر ہوئے اور ایروز بال بال بچ گیا، لیکن اس کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ نہ بچ سکے۔ اس کے 2 آدمیوں کے سینوں میں سوراخ ہو گئے تھے، اور یہ کام صرف ان 2 لمحوں میں ہوا تھا کہ جب اس نے آدمیوں کی طرف رخ کر کے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔
شیران کے لیے وہی چند لمحے قیمتی ثابت ہوئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ کمان سے نکلے تیر کی طرح اڑتا ہوا ایروز پر آ پڑا۔ اس نے ایروز کی گردن دبوچ لی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس کا پستول نیچے پھینک دیا۔ پھر اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول ایروز کی کن پٹی پر رکھا۔ یہ سب کچھ اتنی برق رفتاری سے ہوا تھا کہ ایروز کے آدمی اس کا دفاع بھی نہ کر سکے۔ شیران نے پستول کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے صفاق لہجے میں کہا، اپنے ان آدمیوں سے کہو کہ باہر نکل جائیں ورنہ زندگی نہیں بچ سکے گی۔ ایروز شیران کی پھرتی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ صورتحال کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے میں شیران کتنا ماہر ہے۔ اس نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے شیران کو دیکھا اور پھر پلٹ کر اپنے ساتھیوں کو دیکھا جو ہاتھوں میں بندوقیں لیے اس سے زیادہ حیران پریشان کھڑے تھے۔ وہ شیران پر گولی بھی نہیں چلا سکتے تھے ورنہ ساتھ میں ایروز کا جسم بھی چھلنی ہو جاتا۔ جن کے سینوں میں گولیاں لگی تھیں وہ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ جاؤ جاؤ باہر جاؤ، چلو جلدی جاؤ، ایروز نے کہا اور وہ لوگ چھلانگیں لگاتے ہوئے وہاں سے نکل بھاگے۔ ان کے جانے کے بعد شیران نے ایروز کی کن پٹی پر سے نال ہٹائی اور اس کو بالوں سے پکڑ لیا۔ تم میرے ساتھ باہر نکلو، باہر نکلنے سے پہلے چیخ کر سب کو اطلاع کرو کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں۔ ایروز بری طرح نروس ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا مد مقابل کسی معمولی شخصیت کا مالک نہیں، وہ دشمنی کرنا چاہتا ہے۔ اسی میں عافیت ہے کہ اس وقت وہ جو کچھ کہے اس کی تعمیل کی جائے۔ چنانچہ وہ باہر نکل آیا اور باہر نکل کر اس نے چیختے ہوئے کہا، خبردار خبردار، تم سب اپنے ہتھیار پھینک دو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔